عمران صاحب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کافی تیزی آ رہی ہے, مختلف سیاسی جماعتیں اب اپنی اپنی حکمت عملی بنا رہی ہیں رائٹلی. پی ٹی آئی کے بھی 2 مزید جو اہم لوگ تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں, علی نواز اعوان صاحب بھی, عامر ڈوگر صاحب بھی, اگرچہ ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی پتہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن ابھی جاری رہے گا پی ٹی آئی کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو کسی طرح بھی چھوڑا نہیں جائے گا, اور وہ اگر ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تو ان کو کیا جائے گا. اور اسی ضمن میں لاہور, صرف اگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پہ 884 جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی جو ایک لسٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ آئی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں دھینگا مشتی کی تھی, یہ اس میں انوالو ہیں اور ان کو گرفتار کیا جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک ایسا یہ گرفتاریوں کا موسم ہے کہ جب تک شاید وہ سب لوگ جیل کی کوٹھی کے پیچھے نہ چلے جائیں اس وقت تک شاید یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن عمران صاحب, یہ آپ کو تھوڑا لگتا ہے کویسچنیبل بات کہ 6 مہینے بعد پھر کوئی نئی لسٹ تیار ہو جائے 800 لوگوں کی, اگر جیو فینسنگ تھی یا کچھ بھی معاملات تھے تو فوری طور پر عام طور پر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہی اس سے ٹریس کر لیے جاتے ہیں, لیکن اتنے عرصے بعد یہ چیزیں شکوک و شبہات کو جنم نہیں دیتی؟ سمینہ, اگرچہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شکوک و شبہات ضرور پیدا ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ اس طرح کے کاموں میں اگر دیر ہو بھی جائے تو شناخت کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. یہ معاملہ کہ وہ ویسے تو قانونی زبان میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے 100 گناہ گار بھی بچ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ انے واہ سب نو پھڑ دیا جائے تو بہتر ہے کہ چاہے آپ مزید ٹائم لے لیتے, لیکن ان کو کیونکہ پہلے ہی یہ بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ صرف وہ لوگ گرفتار نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکن گرفتار ہیں جو نہیں بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث. تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک اور ٹائم لے لیں, لیکن صرف ان کو ہی گرفتار کریں جو ان واقعات میں ملوث ہیں. سب کے لیے ایک ہی لاٹھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن چودھری صاحب, علی نواز اعوان صاحب, عامر ڈوگر صاحب, ان کی گرفتاریوں کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی وہ جو ایک ٹرم چل رہی ہے اغوا برائے بیان, اسی کی کوئی تسلسل آپ کو نظر آتا ہے, یا پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ خود واقعی کہیں روپوش ہو گئے ہیں یہ رہنما اور اس کے بعد اب دوبارہ کہیں سے نمودار ہوں گے اچانک؟ اچھا سمینہ, چوئی صاحب کے سوال سے پہلے, جواب سے پہلے, چوئی صاحب مجھے بڑی اس پہ اعتراض ہے اغوا برائے بیان پہ. دیکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی لوگ کہیں یا کہ ہمیں کم از کم نیشنل میڈیا پہ اس طرح کی, نیشنل میڈیا پہ بھی شعیب شاہین صاحب بھی آ کے بات کرتے ہیں, شعیب شاہین صاحب میں نے ان کا موقف رکھا ہے, میں نے اپنی بات نہیں کی کہ یہ اغوا برائے بیان ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ یہ اغوا برائے بیان ہے, ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں اور پھر کہیں آ جاتے ہیں. تو میں نے یہی سوال رکھا ہے چودھری صاحب کے سامنے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں یہ کافی عرصے سے روپوش ہیں. پتہ یہ لگا ہے, آج اخباروں میں یہ اطلاع آئی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے, لیکن پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ وہ کیا گرفتار کیے گئے ہیں, تو کس مقدمے میں گرفتار کیے گئے ہیں, اور ان کی مطلوبی اگر کسی مقدمے میں تھی تو گرفتاری جو ہے وہ کس طریقے سے کی گئی ہے. تو یہ معاملات ابھی جو ہے سامنے نظر نہیں آئے. تو جب تک ان معاملات کی کالائی کھلتی نہیں ہے تو مشکل ہے یہ کہنا کہ وہ ابڈکشن ہے یا اغوا برائے بیان ہے, کیونکہ وہ چیز جب سامنے آئے گی تو پھر اسی پہ بات ہو سکتی ہے. ابھی تو ایک خبر ہے, اس کی تصدیق شاید سرکاری اداروں نے نہیں کی ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے علاوہ جو کارکنان ہیں 9 مئی سے متعلق اس موقع کے اوپر جب الیکشن نزدیک ہے, کارروائی کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبہات نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں بلکہ فضل الرحمان صاحب نے کل یہ ایک بڑی معنی خیز بات کی ہے. انہوں نے ایک بیان میں یہ فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ کھولنے چاہیے. تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, شاید کسی ایک جماعت کو جس کے سربراہ آئے ہیں واپس خود ساختہ جلا وطنی سے,
تو ان کو فائدہ دینے کے لیے، اور اسی قسم کی شکایت جو ہے آگے ہم بات کریں گے شاید پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ فیل کریں کہ وہ ڈسیو ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف جو محاذ بن رہا ہے سندھ کے اندر، اس میں بشیر میمن صاحب جو ہیں اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ذاتی طور پہ زرداری صاحب کے کافی مخالف ہیں وہ فیملی، اور ان کے بھائی بھی الیکشن لڑ چکے ہیں۔ تو بشیر میمن صاحب کیونکہ رورل سندھ سے ہیں، سندھی سپیکنگ ہیں، تو میرا خیال میں سندھ کی بات کی تو چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے یہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خطرناک بات ہے کہ ادھر سے بشیر میمن صاحب جا کے مل رہے ہیں جی ڈی اے سے، ادھر ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ ہے اس طرح کے اتحاد سے یا سٹل وہ لوگ اسٹرانگ ہیں؟ یہ جو پھول جھڑ رہے ہیں ان کے لیڈران کی زبان سے اپنے سابقہ اتحادیوں کے بارے میں، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ جو یہ دھواں سا جو اٹھ رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تو آگ ہے۔ یہ ظاہر ہے ان کو تکلیف ہے، کیونکہ جی ڈی اے اور بشیر میمن اور جو دوسرے رورل جس میں لیاقت جتوئی وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، ارباب غلام رحیم صاحب بھی ہو سکتے ہیں، لیاقت جتوئی صاحب کا اپنا ایک پڑا، یہ اگر سب لوگ، اگر آپ کو یاد ہو کہ 2002 کی جو حکومت تھی مشرف صاحب کی کاف لیگ کی، اس میں پھر ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ سندھ سے اکٹھا کیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر وہاں پہ حکومت بنائی تھی، اور ایم کیو ایم جو ہے ظاہر اس حکومت کا حصہ تھی۔ تو شہری علاقوں میں ایم کیو ایم اور دیہی علاقوں میں دو کے پیپلز پارٹی کی پچھلے 15 سال میں، کیونکہ وہ بلا شرکت غیرے جو ہیں سندھ کے وہ مالک مختار رہے ہیں، تو انکمبنسی فیکٹر ایک جو ہے بذات خود ایک بڑا ڈینجرس چیز ہوتی ہے سیاست میں۔ یعنی اگر آپ 3 ٹینور سے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، وہاں پہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ان کے اینٹی لوگ، آج بھی ان کا سسٹم چلتا ہے وہاں پہ، یعنی کوئی بھی کام کروانا ہو تو وہاں پہ زرداری صاحب کا یا مطلب مبینہ طور پہ ایک سسٹم چلتا ہے جس کے بغیر کام نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو کنگز پارٹی بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ سلیکٹڈ ہے نون لیگ کو بلاول صاحب نے، تو جو وینم ہے، یہ جو زہر آلود گفتگو ہے، اس سے تو نظر یہ آتا ہے کہ وہاں پہ جو اتحاد بن رہا ہے اس کی خاصی تکلیف ہوئی ہے پیپلز پارٹی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ جو بلاول بھٹو نے بھی گفتگو کی ہے آج، وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ انکمفرٹیبل بھی ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اتحاد کے اوپر بھی کہا کہ اس کا تو انہیں فائدہ ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے واقعی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ پلینلی تو نظر آتا ہے کہ 2 ان کے مخالف اگر مل رہے ہیں تو انہیں نقصان ہوگا۔ سمینہ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ یہ تو صرف ایسے ہی ہے کہ یہ وہ بات اس طرح سے مانی جائے کہ جی انہیں فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کریں۔ اگر ان کو اتنا ہی فائدہ ہو تو یہ جب سے کوششیں شروع ہوئی ہیں وہ اتنے گرم کیوں نظر آتے ہیں، وہ ان کو اتنے اختلافات کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی ڈی اے جو ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے۔ جتنے بھی جو آپ سمجھ لیں کہ اینٹی پیپلز پارٹی لوگ ہیں اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ جی ڈی اے کے ساتھ، ان کی اکثریت ان کی جی ڈی اے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کا اپنا ووٹ بینک ہے۔ تو یہ سارے اگر بنتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا اگر الائنس ہوتا ہے اور یہ اکٹھے ملتے ہیں تو مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ مل کے کچھ سیٹیں جیت لے گی اور وہ بھی جیتیں گے، تو الٹیمیٹلی تو اس کا نقصان۔ نون کا تو وہاں پہ ہے کتنا سپورٹ بینک جو معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ معاملہ دیکھیں، میں کہتا ہوں جی آپ یہ سمجھے کہ کسی جگہ پہ ان کا 2000 ووٹ ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ 2000 ووٹ ہی ڈیسائسو ووٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ کافی فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بلاول صاحب نے جو آج یہ بات کی ہے کہ جی ہم نے تو بڑی محنت کر کے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تھا، اور وہ وقت کی اس وقت ضرورت بھی تھی، اور اس طرح کی جو باتیں کی ہیں، تو اگر یہ بالکل ہی بے ضرر اتحاد ہو تو پھر بلاول صاحب کیوں یہ باتیں یاد کرائیں اور کیوں اس طرح کی گفتگو کریں؟ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہرحال اس بات سے پریشان ہے، اور میرے نزدیک پیپلز پارٹی کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد بنانے والے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو باور کروانا چاہتے ہیں۔ آج جنرل باجوہ کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا ہم نیوٹرل ہیں، اعتماد واپس لے لیں، الیکشن کرا دیتے ہیں، تو یہ اس کا مقصد ویسے کیا؟ یہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا اشارہ انہی کی طرف ہے، ہم آپ کی تابعداری میں کبھی بھی ہم نے حکومت دولی نہیں کی، تو اب آپ کیوں ہمیں بھول کے دوسری طرف جا رہے ہیں؟